Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. Today we will discuss demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ ڈیمونسٹریشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کسی بھی قریب یا دور کی چیز کی طرف جب ہم اشارہ کرتے ہیں، جس لفظ کے ذریعے ہم اشارہ کرتے ہیں اس کو ہم ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں انگریزی میں. انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اس کے استعمالات کیا ہیں، ان کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں. Demonstrative pronoun is a pronoun that represents a noun and expresses its position as near or far, including in time. Demonstrative pronouns وہ pronouns ہوتے ہیں جو کہ کسی اسم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کس لحاظ سے؟ کہ اس کی پوزیشن کیا ہے، یعنی یہ نزدیک ہے یا دور ہے، اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اور یہ چار ہوتے ہیں. کون کون سے؟ دس اینڈ دیٹ جو کہ سنگولر ناؤنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. اینڈ دیز اینڈ دوز یہ وہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنز ہیں جو کہ پلورل ورڈز کے لیے استعمال ہم کرتے ہیں. یہاں پر جو یہ لکھا ہے انکلوڈنگ ان ٹائم، تو ڈیمونسٹریٹو پروناؤن نہ صرف قریب یا دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بلکہ جو چیزیں ماضی میں بھی گزری ہے، وقت جو وقت پہلے گزرا ہے اس کی طرف بھی اشارہ کرنے کے لیے ہم ڈیمونسٹریٹو پروناؤنز یوز کرتے ہیں. ان کے ایگزامپلس کیا ہے؟ تو آپ وقت کے حساب سے یعنی وقت کو کیسے ظاہر کریں گے ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس کے تھرو؟ ہم ایسا کرتے ہیں کہ دوز ور دا گڈ ڈیز یا دوز ور دا ڈیز وین وی یوز ٹو انجوائے ایوری تھنگ، یعنی یہ وہ دن تھے جب ہم سب کچھ انجوائے کرتے تھے. یعنی بچپن کی طرف اشارہ ہے یا ایک ایسے وقت کی طرف اشارہ ہے جس میں ایک بندہ جو ہے وہ یعنی ہر چیز انجوائے کرتا ہے. خوشی کے دن، راحت کے دن، ہم اس سے مثال لے سکتے ہیں. تو اب وقت کی طرف اشارہ کیا ہے، یہاں پر ان دنوں کی طرف اشارہ کیا ہے. کس کے ذریعے؟ دوز ایک ورڈ ہے، ایک ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے، اس کے ذریعے ہم نے کسی گزرے ہوئے وقت کی طرف اشارہ کیا ہے. دس از دا رائٹ ٹائم. ناؤ اب موجودہ وقت کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے کہ یہ اب کیا ہے؟ صحیح وقت ہے. کوئی فیصلہ آپ لینے جا رہے ہو، کوئی کام کرنے جا رہے ہو اور آپ کہتے ہو کہ دس از دا رائٹ ٹائم. اب یہ کیا ہے؟ یہ صحیح وقت ہے. پینٹ دس بٹ ناٹ دیٹ. کیا مطلب ہے؟ کہ اس چیز کو پینٹ کرے لیکن اس کو نہ کرے. پینٹ دس وال بٹ ناٹ دیٹ وال. اب اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ دس وال مطلب یہ جو پاس ہے، جو قریب ہے دیوار، اس کو پینٹ کرے، اور جو وہ دور ہے اس کو پینٹ نہ کرے. ریمو دیز بٹ ناٹ دوز. یہ جو قریب کی چیزیں ہیں ان کو ہٹا دے، لیکن وہ جو دور ہے نا، دوز، ان کو نہ ہٹائے. تو دس اینڈ دیٹ کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دس کے ذریعے ایک قریب کی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، اور دیٹ کے ذریعے ایک دور کی چیز کو ہم ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں یا پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. لیکن دیز اینڈ دوز سملر فنکشن کرتے ہیں، لیکن صرف یہ پلورل ورڈز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کے دیگر جو ایگزامپلز ہے وہ بھی سامنے ہیں. فار ایگزامپل دس از اے کار، یہ ایک گاڑی ہے. دیز ور میڈ بائی می، یہ جو سامنے آپ کے چیزیں پڑی ہوئی یہ میں نے بنائی ہے. دیٹ از اے بیوٹیفل ہاؤس، کسی گھر کی طرف آپ اشارہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ ایک خوبصورت گھر ہے. دوز آر دا شرٹس یو آر لوکنگ فار. یہ جو سامنے آپ کو دکھ رہی ہے دور، یہ وہ شرٹ ہے جن کو آپ ڈھونڈ رہے تھے. تو اب ہم اس کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ وہ الفاظ ہے جس کے ذریعے ہم نہ صرف قریب کی چیزیں بلکہ دور کی چیزوں کے متعلق ہم بیان کر سکتے ہیں، ان کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، ان کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں ایزیلی. ڈائریکٹ جو ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف دیز ڈیمونسٹریٹو پروناؤنز دس، دیٹ، دیز اینڈ دوز. اور نہ صرف چیزوں کو بلکہ ہم گزرے ہوئے وقت کو بھی کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے.
تھینک یو سو مچ. امید ہے یہ جو آج کا جو لیکچر ہے، جو ٹیوٹوریل ہے، وہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.